تھے میں کہتا ہوں قبر کی پہلی رات ہو، آپ کی اور میری قبر میں مولا علی آ جائیں، میں کہوں گا مولا مجھ گناہگار کی قبر میں کیسے آ گئے؟ کہا شاہ منور شاہ کے مقام پہ تو نے میرے عباس کو پرسہ دیا تھا نا، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیری قبر میں آ گیا۔ دعا مانگا کرے، انہیں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا جب آپ روتے ہیں نا، 4 سال کی فاطمہ اکثر پوچھتی ہے پھوپھی اماں ان رونے والوں کا میرے بابا سے رشتہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کے بابا کے شیعہ ہیں۔ 4 سال کی فاطمہ کہتی پھوپھی اماں اگر یہ شیعہ کربلا کے میدان میں ہوتے میرا بابا شہید نہ ہوتا۔ جب مولا عباس دنیا میں آئے ہیں نا، جناب ام البنین مولا عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کس کے پاس لائیں ہیں؟ مولا امام مظلوم کربلا کے پاس۔ جس طرح جب تک علی رسول کے ہاتھوں پہ نہیں آئے آنکھیں نہیں کھولی، جب تک عباس حسین کے ہاتھوں پہ نہیں آیا آنکھیں نہیں کھولی۔ آئے کہا آقا ان کے ایک کان میں آذان دوسرے میں اقامت کہیں۔ جب عباس حسین کے ہاتھوں پہ آیا ہے نا، دیکھو گے مولا نے کیا کیا؟ مولا نے جب بھی کوئی بچہ آپ کے ہاتھوں پہ آئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے آپ اس کا چہرہ چومتے ہیں، اس کی پیشانی چومتے ہیں، اس کے رخسار چومتے ہیں، اس کی آنکھیں چومتے ہیں، اس کے لب چومتے ہیں، لیکن حسین نے عباس کو ہاتھوں کے بعد ماتھا نہیں چوما، چہرہ نہیں چوما، رخسار نہیں چومے، دونوں بازوؤں کو چومنا شروع کیا اور رونا شروع کیا۔ جناب ام البنین کہتی ہے آقا یہ رونے کا کون سا انداز ہے؟ کہا فاطمہ میری زینب کے پردے کا خیال رکھتے رکھتے یہ بازو کربلا کی خاک پہ کٹ جائیں گے۔ اللہ مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں۔ مولا عباس ابھی چھوٹے تھے نا، جب چھوٹے تھے ایک طرف سے جناب زینب ایک طرف جناب ام کلثوم ہاتھ پکڑ پکڑ کر عباس کو چلنا سکھا رہی تھی۔ دونوں شہزادیاں عباس کو چلنا سکھا رہی تھی۔ شاید زبان حال میں یہی کہہ رہی تھی عباس آج ہم تمہیں چلنا سکھا رہی ہیں، کل ہمارے پردے کا خیال رکھنا۔ شاید یہی بتا رہی تھی۔ مولا کے ایک صحابی ہے، مولا امام مظلوم کربلا کے ایک صحابی ہے، اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ازری۔ کیا نام لکھا ہے؟ ازری۔ یہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا۔ یہ اکثر اہل بیت کے اوپر، ان کے مصائب کے اوپر فضیلت میں اشعار کہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک شعر لکھا۔ یہ بزرگوں آج سونے سے پہلے اس شعر کو سمجھنا، ایک دفعہ سوچ کے سونا۔ شعر لکھا اس نے، کہتا ہے وہ عاشور کا دن جس دن حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ بہت بڑا جملہ پڑھ دیا، وہ عاشور کا دن جس دن حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ کہتا میں نے یہ شعر لکھا، میرے دل میں خیال آیا حسین امام ہے، عباس امام نہیں ہے، ایک غیر امام امام کو کیسے پناہ دے سکتا ہے؟ کہتا یہ خیال آیا، میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، کاغذ چھوٹ گیا، میں رات کو سویا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد زہرا کا لال میرے خواب میں آ کے کہتا ازری شعر کو آغاز تو نے کیا تھا، اسے مکمل میں کروں گا۔ ازری کہتا جب فجر کے وقت میں نے شعر دیکھا اس کے جملے کیا تھے؟ ازری تو ڈرتا کیوں ہے، تو نے صحیح لکھا ہے، اس دن میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب بھی عباس کی پناہ میں تھی۔ آیت اللہ بحر العلوم، آیت اللہ بحر العلوم۔ جب بھی مولا عباس کی قبر پہ جاتے تھے نا، 2 جملوں سے زیارت پڑھتے تھے۔ کتنے جملوں سے؟ 2 جملوں سے۔ ایک میری ماں بہنوں کے لیے، ایک آپ کے حصے کے لیے۔ جملہ سنو گے، جسے جملہ سمجھ میں آ گیا گھر تک روتا جائے گا۔ خطیب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان دنوں میں الفاظ بہانہ ہوتے ہیں رونے کے لیے۔ پہلا جملہ آیت اللہ بحر العلوم جا کے پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، او حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام، السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کا پردہ تجھ پہ میرا سلام۔ آیت اللہ بحر العلوم کہتے
کہتے جب قبروں کی لپائی ہو رہی تھی، قبروں کی لپائی ہو رہی تھی، تو اس وقت مولا عباس کی قبر بہت چھوٹی تھی. کہتے میں نے مجاور سے پوچھا مجھے ایک بات بتا، میں نے تو سنا ہے حسین کے بھائی کا قد اتنا لمبا تھا، جب رکاب سے پاؤں نکالتا تھا رکاب زمین پر حاشیے پاؤں کھینچتے تھے. کہا نہ خود رو نہ مجھے رلا. جب عباس کو اٹھانے کے لیے حسین میدان میں پہنچے یہی کہتے رہے مجھے عباس اتنا ہی ملا. اللہ اکبر. میں دل چاہتا میں آپ کو پوری شہادت سناؤں، آج اللہ مجھے ہمت دے. حضرت ابراہیم بن مالک اشتر اور مولا عباس بڑے گہرے دوست تھے، بڑی دوستی تھی ان میں. دونوں اکٹھے سوئے ہوئے، جناب ابراہیم باہر آ گئے خیمے سے. تھوڑی دیر بعد مولا عباس آئے. کہا ابراہیم آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. مولا عباس کہتے ہیں ابراہیم آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے میرے بازو کا گوشت پرندے کھا رہے ہیں، میرے بازوؤں کا گوشت پرندے کھا رہے ہیں. میں کب سے دیکھتا جا رہا ہوں میرے بازوؤں کا گوشت کھاتے ہیں، میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں وہ رکتے نہیں ہیں. میرا دل چاہا کہ میں پتھر اٹھاؤں انہیں ماروں. جب میں نے دیکھا میرے تو بازو ساتھ نہیں تھے، میرے تو بازو ساتھ نہیں تھے. جب مولا جانے لگے نا اجازت مانگ رہے امام مظلوم کربلا سے، اجازت نہیں ملتی، بڑی اجازت مانگی نہیں ملی اجازت. تو کہا عباس میرے 2 سوالوں کے جواب دے دے پھر بے شک چلے جانا. میرے 2 سوال سنو گے؟ 2 سوال سننا حسین کے، جواب سننا عباس کے. کہا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے. پیچھے مڑ کے کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار ہے. اگلا سوال کیا عباس جب تک تو زندہ ہے میری زینب کی آس بنی رہے گی، میری سکینہ کی آس بنی رہے گی. عباس تیرا پرچم جھک جائے گا، میری سکینہ کی آس ٹوٹ جائے. کا مولا برداشت نہیں ہوتا. ادھر 4 سال کی فاطمہ چچا کے خیمے میں کاسا لے کے چکر لگا رہی ہے کہ چچا پانی لے آئے میرا اصغر بڑا پیاسا. شہزادی بار بار چکر لگاتی ہے. مولا عباس سے منظر دیکھا نہیں جاتا. کہتے آپ کے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے. کہا چچا اگر میں اجازت لے دوں پانی لے آئیں گی؟ کہا آپ اپنے بابا سے اجازت لے دینا پانی لے آؤں گی. جملے سننا تاریخ کے میں کہتا ہوں واہ مولا تیری وفاؤں پہ سلام. کہا مجھے میں آپ کو مشق پہناتی ہوں، میں آپ کو اجازت لے دیتی ہوں، آپ پانی لے آئیں. پتہ مشق کیسے پہنائی؟ 4 سال کی فاطمہ کا قد کتنا تھا، عباس کا قد کتنا تھا. کہا چچا جھکے میں آپ کو مشق پہناتی ہوں. مولا عباس جھکے اتنا جھکا ملبنین کا لال اتنا جھکا کہ جناب سکینہ کے قدموں پہ مولا کے ہاتھ آ گئے. ایک دفعہ مدینے کی طرح منہ کر کے کہا اماں دیکھ اپنے عباس کی وفائیں، اماں دیکھ عباس نے تیری وفا پہ داغ نہیں لگائے. مشق پہنے. اب چچا کا ہاتھ پکڑا اس مقام پہ لے آئے جہاں امام مظلوم کربلا تلوار کے قبضے پہ ماتھا رکھ کے بیٹھے تھے. جب بھتیجی کے ہاتھ میں چچا کا ہاتھ دیکھا حسین سے کرسی چھوٹ گئی. کہا بابا چچا کو اجازت دیتے ہیں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. مولا حسین ایک ہی جملہ کہا سکینہ میں نہیں روکتا، تیرا دل چاہے بھیج دے، پھر مجھے یہ نہ کہنا چچا میرے کان زخمی ہو گئے، چچا میرے رخسار زخمی ہو گئے، چچا میرے رخسار. پھر مجھے یہ نہ کہنا. اجازت ملی مولا چل. عباس نے مشق کو باندھا. خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے، ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی نقشے بدل جاتے. سوال یہ تھا جنگ کی اجازت تو نہیں ملی تھی. کہ عباس ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لے. مولا گئے، مولا نے مشق بھری. مشق بھرنے کے بعد عباس نے آنکھ کی طاقت سے دریا کا کنارہ خالی کروایا.
میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ آنکھ کی پاور سے دریا کا کنارہ خالی کرایا عباس نے۔ مشک بھری اپنے گھوڑے سے کہا پانی پی لے۔ مولا کی سواری کا نام تھا اشعل، مولا حسین کی سواری کا نام تھا مرتجز، اور مولا علی اکبر کی سواری کا نام تھا عقاب۔ کہا اشعل پانی پی۔ کہتا کہ زہرا کی بیٹیوں نے پانی پی لیا، جو میں پانی پی لوں میں کہوں گا واہ نبی کی بیٹیوں، جانوروں نے تمہاری عظمت کو سمجھ لیا، مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ مشک بھری مولا عباس نے مشک لی۔ جب مولا آ رہے تھے نا واپس، عمر ابن سعد کہتا ہے شمر اگر آج پانی خیام میں چلا گیا حسین کا سر کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ خیام میں پانی نہ جائے، اس کمینوں نے بارش کی، ایک وقت میں تیروں کی تلواروں کی، ایک کمینے نے وار کیا، مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، آپ نے ان کی زیارت کیا۔ میں کہتا ہوں اللہ آپ کو زیارت گاہ نصیب فرمائے اور مشرف فرمائے۔ پہلا بازو کٹا، عباس نے بائیں بازو پہ مشک کو باندھا، ایک کمینے نے وار کیا، بایاں بازو کٹا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب عباس مشک کہاں سنبھالے؟ جو مالی سبتین کے جملے ہیں، مولا نے شکم کے نیچے مشک کو دبایا، ایک کمینے نے ایسا نشانہ لگایا، وہ مشک پہ تیر نہیں لگا، سکینہ کی پیاس زمین پہ گر گئی، پیاس زمین پہ گری۔ جملہ سنو گے؟ جب پانی زمین پہ گرا ہے نا، پہلے مولا کا چہرہ تھا خیام کی طرف، پشت تھی فوج اشکیا کی طرف، جو ہی مشک میں تیر لگا عباس کا رخ مڑ گیا، عباس کی پشت ہو گئی خیام کی طرف، عباس کا سینہ ہو گیا فوج کی طرف۔ میں نے پوچھا مولا یہ کیوں؟ کہا سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، جب عباس پانی نہیں لے جا سکا تو عباس خیموں میں جا کے کیا کرے؟ آخری جملہ مجلس کا تھا، مولا جب پہنچیا نا لاش پہ، کہا عباس وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے سوتی نہیں تھی، عباس آج ان آنکھوں کو بڑی چین کی نیند آتی ہے۔ عباس تو میں نے لشکر کا سپہ سالار تھا، تجھے روک رہا تھا ناچ رہا۔ کہا عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا ہو سکے تو میری لاش کو خیام کی طرف نہ لے کے جائیے گا۔ کہا عباس وجہ کیا ہے؟ کہا مولا 4 سال کی فاطمہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، جب پانی نہیں لے جا سکا تو کیا کرے گا عباس؟ اسی لیے آپ جانتے ہیں ظاہرین کہ مولا عباس کی قبر کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ مولا عباس کی قبر پر جناب سکینہ کی شہادت نہ پڑھو، اس لیے کہ عباس سے برداشت نہیں ہوتا، عباس سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں عباس تو اتنا غیرت مند تھے، جب شام کے بازار میں نبی کی بیٹیوں کو پھرایا جاتا تھا نا، یہ کمینے بار بار مولا عباس کا سر جناب زینب کے پاس لے کے آتے تھے، جناب زینب کے پاس سر آتا تھا، مولا کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ میں کہوں گا مولا آپ سے ننگے سر جناب زینب کا سر دیکھا نہیں جاتا، ہائے میرا خون رونے والا امام جو بے غیرتوں کے مجمع میں شامیوں کی بھیڑ میں اپنی پھوپھی کی غربت کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سال پہنچے نا یزید کے دربار میں، ادھر بہت سارے ملکوں کے وزیر مشیر یزید کے پاس آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک تھا نسب شناس، اس نے سروں کو دیکھا، بزرگوں گھر تک روتے جاؤ کہ جملہ سننا، اس نے سروں کو دیکھا، سارے سروں کو دیکھتا مولا عباس کے سر پہ آ کے رک گیا اور یزید سے پوچھتا ہے یزید اس جوان نے جنگ کی تھی؟ جملہ سننا، اس جوان نے جنگ کی تھی؟ کہتا کی تھی۔ کہتا یزید تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے چہرے کی حیبت بتا رہی ہے، اگر یہ جنگ کرتا تیری جنگ کا نقشہ بدل جاتا، اس کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں یہ کسی کی پابندیوں میں پابند رہ کے مارا گیا۔ کہ مولا میرے لاشے کو خیام کی طرف نہ لے جائیے گا۔ اب پتہ کیا ہوا؟ کہ نہیں لے کے جاتے۔ مولا نے پرچم اٹھایا، چل دیے۔ جب جناب زینب عالیہ نے دیکھا میرا عباس واپس نہیں آیا، ساری بیویوں سے کہا بیویوں اب تمہارے پردے کی ضمانت نہیں دے سکتی، میرا علم تو آ گیا، علمدار نہیں آیا۔
आखिरी जुमला मजलिस खत्म। काज़िम एक बहुत बड़ा जाकिर था ईरान का, वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार इंसान था। वो मौला के मसाइब पढ़ रहा था, वो मौला की शहादत पढ़ रहा था। काज़िम जब उसने सारे मसाइब पढ़े ना, रात को वो सो गया। जब रात को वो सोया ना, मौला अब्बास उसके ख्वाब में आ गया। कहा काज़िम तूने मेरे सारे मसाइब पढ़े, तूने मेरी एक मुसीबत नहीं पढ़ी। कहता मौला कौन सी मुसीबत है जो मैंने नहीं पढ़ी? मैंने तो आपकी एक एक वफा पढ़ी है, एक एक मुसीबत पढ़ी है। कहा काज़िम मुझे एक सवाल का जवाब दे। जब हर जवान जी से जमीन पे आता था सहारा लेने के लिए, उसके बाजू साथ होते थे। अब तू बता, जब सज्जाद जब अब्बास जी से जमीन पे आया, मेरे बाजू साथ नहीं थे, मैं किस चीज का सहारा लेता? अल्लाह